گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا دوسروں کی تو چھوڑیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے بول چال کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں کہ آپ کی ذات سے متاثر ہو کر لوگ دین اسلام کے قریب آتے چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کردار اس بات کے خلاف ہو، اس بات کے منافی ہو اور آپ دائی بنے پھریں. تو ہمیشہ اپنے کردار کو، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک کوئی تبلیغ نہیں فرمائی. حالانکہ نبی جو ہے وہ پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. 40 سال کے بعد حضور کو نبوت نہیں ملی. حضور تب بھی نبی تھے جب کائنات کی کوئی شے ابھی بنی نہیں تھی. ہر شے کی خلقت سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بتلا دوں کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہ جائے، سوال نہ رہ جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، ذرا بتائیں تو صحیح، اللہ رب العزت نے ہر شے کو تخلیق کرنے سے پہلے کون سی شے کو تخلیق فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر، اللہ رب العزت نے ہر شے کو تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھے، تارے نہیں تھے، یہ درخت اور یہ چرند پرند حیوانات کچھ بھی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں تخلیق کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے 40 سال اپنی عملی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، اور واز کرنے سے پہلے رب کی وحدانیت کو، رب کی توحید کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے 40 سال تم میں گزرے ہیں، کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے سنا؟ کبھی امانت میں خیانت کرتے دیکھا؟ کبھی وعدہ خلافی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی بدگوئی، کبھی بد زبانی، کبھی گالی گلوچ سنی ہے؟ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمانے کے بعد کہا کہ لوگوں، اگر میری زبان سے کبھی تم نے جھوٹ نہیں سنا تو یہ بھی یاد رکھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کے اندر بھی کوئی چیز نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہی نہیں ہے. حضرات دیوکار، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم دوسروں کی اصلاح کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بہتر بنا لے، تو معاشرے کے اندر اصلاحات کا نفاذ ہو جاتا ہے، معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. مگر ہم اپنی اصلاح کی نہیں، بلکہ دوسروں کی عیب جوئی اور دوسروں پر لان تان اور دوسروں پر الزامات اور دوسروں پر بہتان اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے اور دوسروں کی عزتوں کو روندنے میں لگے رہتے ہیں. خدا